بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاہ کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 13 اگست سال 2020 اور دن ہے آج جمعرات کا۔ آج اہم ترین خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں اور وہ خبریں ہیں جناب چائنا اور پاکستان اور انڈیا، ان تینوں سے متعلق ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ کیا کیا ہو رہا ہے اور کہاں کہاں پہ یہ کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ آج ایک آپ نے خبر دیکھی ہوگی، پھر میں آپ کو ایک اور خبر بھی بتاتا ہوں۔ خبر یہ ہے کہ خاص طور پہ جناب پہلے تو افغانستان میں یہ تمام جتنے بھی تھے انٹیلیجنس ایجنسیز، عالمی خفیہ ایجنسی جتنی بھی تھیں، امریکہ کی ہو، برطانیہ کی ہو، یورپ کی ہو، را ہو، موساد ہو، سارے یہ سارے کے سارے افغانستان میں جناب ان کے ڈیرے تھے۔ انہوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے اور یہاں پہ سارا کام کر رہے تھے۔ پھر کلبھوشن نیٹ ورک تھا، وہ بھی آپ کو پتہ ہے، وہ پکڑا گیا۔ اس کے وہ نیٹ ورک بھی بہت زیادہ مؤثر بھی تھا، خطرناک بھی تھا، اور وہ بھی براہ راست جو بلوچستان کی جو علیحدگی پسند تنظیمیں اور عسکریت پسند اور دہشت گرد جو ہیں ان کو سپورٹ کر رہے تھے، فائنینشلی بھی سپورٹ کر رہے تھے، یہ جو غیر ملکی ایجنسیاں ہیں، اور ٹریننگ بھی دے رہے تھے، پیسہ بھی دے رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے۔ لیکن کلبھوشن پکڑا گیا۔ میں آپ کو یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں، ذرا ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ خبریں چلتی رہتی ہیں، ٹریول کرتی ہیں، ایک خبر دوسرے کے ساتھ ملی ہوتی ہے، تو اس لیے میں آپ کو یہ تھوڑا سا بریف بتا رہا ہوں۔ کلبھوشن پکڑا گیا۔ کلبھوشن پورا ایک ایڈونچر ہے کلبھوشن پکڑے جانا۔ اس کے بعد اس کا جتنا بھی نیٹ ورک تھا وہ ڈسمنٹل ہو گیا، بہت کامیابی سے ہم نے کیا، اور بلوچستان سے بھی کیا، خیبر پختون سے بھی کیا، اور کراچی سے بھی کیا، سندھ سے۔ یہ سارا جب ڈسمنٹل ہو گیا تو نیا جو انٹیلیجنس اور اس طرح کا دہشت گردی کا نیٹ ورک قائم کرنا ہے، اس پہ ٹائم لگتا ہے۔ اب ان میں اتنی ہمت تو نہیں ہو رہی تمام، اور اس لیے وہ کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اب کیا کیا ہے، اب ان کا زور ہے کہ کسی بھی طریقے سے سائبر اٹیک کیا جائے اور ٹیکنیکلی میکینیکلی انٹیلیجنس کیپچر کیے جائیں، ہیک کیے جائیں۔ ایک خبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ خبر ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ آرمی چیف کوئی 2-3 دن پہلے ہی اچانک ISI ہیڈ کوارٹر گئے تھے اور وہاں ان کو بریف کیا تھا ایک انتہائی سینسٹیو ایشو پہ، اور بریفنگ دی گئی اور اس میں ساری باتیں بتائی گئیں۔ اس وقت کوئی ڈسکلوز نہیں کیا گیا، اور ابھی تک بھی نہیں ڈسکلوز کیا گیا کہ اس میں کیا، لیکن آج ISPR نے ایک خبر دی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ ہماری ISI نے، ہمارے ایجنسیز نے، ہمارے حساس اداروں نے بھارت کا جو سائبر اٹیک ہے ایک، وہ سراغ لگایا ہے اور اس کو ناکام کیا ہے۔ اب یہ جو بھارت کا سائبر اٹیک وہ کس پہ تھا؟ وہ تھا جناب خالصتاً ہمارے ڈیفنس ریلیٹڈ لوگوں سے متعلق تھا، یعنی وزارت دفاع، یعنی کہ سیکورٹی فورسز کے لوگ، یعنی ہماری انٹیلیجنس کے لوگ، ان کے ٹیلی فون، ان کے اسمارٹ فون، ان کے ای میلز، اور اس طرح کے ان کے جو پرسنل اکاؤنٹس ہیں ویب سائٹس پہ بنے ہوئے، ان تک رسائی حاصل کر کے اور انٹیلیجنس گیدرنگ تھی، اور یہ کام انڈیا سے ہو رہا تھا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جناب میرا جو ہے اندازہ بھی اور معلومات بھی، انڈیا جو ہے وہ تو ایک اتنی کیپیبلٹی نہیں رکھتا، اتنی اہلیت نہیں رکھتا۔ اس کی اہلیت کا اندازہ ہمیں 27 فروری کو بھی ہو چکا ہے، اس کی اہلیت کا اندازہ ہمیں یہ گلوان میں جو مار پڑی ہے انڈیا سے، اس پہ بھی ہو چکا ہے، اس لیے اس کو تو رہنے دیں۔ اصل میں کافی لوگوں کو تکلیف ہے، اس وقت تکلیف ہے پاکستان سے،
چائنا سے، سی پیک سے، اور چائنا نے انڈیا کو کیسے مارا اس بات سے بہت تکلیف ہے۔ امریکن انٹیلیجنس کی بھی رپورٹ آ گئی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور انڈیا نے بھی ایک رپورٹ دی ہے، وہ بھی بتاؤں گا۔ پینٹاگون کیا کہہ رہا ہے، اب یہ ساری چیزیں، تو یہ دونوں چیزوں کو آپ ملا کے دیکھیں۔ ایک طرف ہماری خبر ہے کہ حساس اداروں نے ایک سائبر اٹیک کا سراغ لگایا، اور ہمارے دفاعی اداروں سے متعلق لوگ، افسران، ان کے اکاؤنٹس، ان کے ای میل اکاؤنٹس، ان کے سوشل میڈیا کے سوشل نیٹ ورکنگ جو ہے ان کی، اور ان کے اسمارٹ فون، ان کی ای میلز، ان کو ہیک کیا جا رہا تھا، یعنی کہ کوشش کی جا رہی تھی، ان پہ سائبر اٹیک کیا جا رہا تھا۔ تو پاکستان کے اداروں نے یہ ناکام بنایا، اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو یہ چند دن پہلے اس پہ بریفنگ دی گئی، اور آج یہ خبر ریلیز کی گئی ہے۔ تو دوسری جانب ایک اور ہو کیا رہا ہے، اس کی وجہ ہے نا کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، تو یہ ایک ٹول ہے۔ انڈین را جو ہے یہ تو ایک کیا نام ہے، بچہ جمہورہ ہے، ان کے پیچھے دوسرے ملکوں کے جو ہیں خفیہ ایجنسیاں وہ ہیں، اور اس میں اسرائیل بھی شامل ہے جناب، سارے شامل ہیں۔ یہ سب کے سب مل کے، اب افغانستان میں تو ان کے ڈیرے ہیں نہیں، اب یہ انڈیا میں بیٹھ کے یہ کام کر رہے ہیں، جس کا پتہ چلا۔ پھر ایک اور خبر ہے، اور وہ خبر ہے جناب کہ امریکہ کی یہ رپورٹ ہے۔ امریکہ نے یہ رپورٹ دی ہے کہ یہ جو انڈیا چائنا بارڈر پہ ہوا، اور جو مار پڑی ہے گلوان ویلی میں، اور جو اتنا سارا علاقہ جو ہے وہ گنوا بیٹھا ہے انڈیا، تو امریکی خفیہ ادارے کی رپورٹ اور امریکہ کے دفاعی اداروں کی رپورٹ جو ہے وہ یہ ہے جناب کہ اس میں ڈائریکٹ ہینڈ ہے پاکستان کا۔ پاکستان کے فرسٹ ہینڈ کے اور ڈائریکٹ ہینڈ کے، یعنی کہ براہ راست اس میں جو ملوث ہے وہ پاکستان ہے، اور پاکستان نے ہی یہ سب کچھ فیسیلیٹیٹ کیا ہے، اور پاکستان اور چائنا نے مل کے یہ کام کیا ہے اور انڈیا کی درگت بنائی ہے۔ یہ اب کریڈٹ جو ہے وہ دے رہے ہیں پاکستان کو، یہ ہم نہیں دے رہے، یہ دے رہے ہیں امریکی خفیہ ادارے، اور اس میں امریکی خفیہ ادارے ہی نہیں بلکہ امریکہ کے جو دفاعی ادارے ہیں، پینٹاگون بھی اس میں شامل ہے۔ یہ مفصل ایک رپورٹ ہے جس میں باقاعدہ طور پہ جناب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ایکٹیویٹی ہوئی اپریل سے لے کے اب تک، اور جو انڈیا کو مار پڑی، اور جو انڈیا کا علاقہ قبضے میں چلا گیا چائنا کے بقول ان کے گلوان میں، اور تبت بارڈر پہ جو چائنا نے اپنی پوزیشنیں مستحکم کی ہیں، پھر پینگونگ جھیل میں، یہ سارے کے سارے جو ہوئے، اور یہ سارے کا سارا معاملہ پاکستان اور چائنا، بلکہ پاکستان کا یہ اس میں حصہ زیادہ ہے، اب یہ بتا رہے ہیں، اور اس میں براہ راست ISI کا نام لیا گیا ہے، اور خطرے کی گھنٹی یہ بتائی گئی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں ذرا میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب چائنا اور پاکستان کی جو خفیہ ایجنسیاں دونوں مل گئی ہیں نا، یہ انڈیا کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، کیونکہ چائنا جو ہے ٹیکنیکل گراؤنڈز اس کے پاس، اور جدید ترین مشینری ایکوپمنٹ وائز چائنا دی بیسٹ ہے، اور ISI کے پاس انہوں نے کہا کہ سب کچھ ہے، لیکن ISI کے پاس جو ایک چیز ہے وہ ہے جناب ہیومن انٹیلیجنس، وہ نیٹ ورک بہت بڑا ہے۔ تو لہٰذا یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت لداخ میں جو کچھ ہوا، جو کچھ گلوان میں ہوا، یہ ایک تو پاکستان نے کروایا، پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا، پاکستان کی مرضی، پاکستان کی مدد کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ یہ خطرناک بات ہے۔ دوسری خطرناک بات انہوں نے اب یہ کہہ رہے ہیں، مختلف ادارے ہیں، یہ صرف ایک ادارہ نہیں ہے امریکہ کا، مختلف ادارے کہہ رہے ہیں، مختلف اداروں میں کام کرنے والوں کی رپورٹس بتا رہی ہیں، اور یہ ساری کی ساری، کیونکہ انہوں نے کہا کہ دو وجوہات،
سی پیک کے بعد انہوں نے کہا کہ جو انڈیا نے سی پیک کی مخالفت شروع کی اور اس کے بعد بلوچ جو ہیں شدت پسند، علیحدگی پسند اور عسکریت پسند، ان کو ٹرینڈ کیا، اور انہوں نے جب اٹیک کیے، اپنا حملہ کیا ادھر کراچی چائنا کے قونصلیٹ خانے میں، تو وہ جب پکڑے گئے تو اس کے بعد ایک دو اور دہشت گردی کے واقعات ہوئے. جب چائنا کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہ ساری گیم اصل میں چائنا کے خلاف ہے، تو اس کے بعد سے اب تک پاکستان اور چائنا کی جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہے وہ بہت زیادہ اوپر درجے تک جا چکی ہے اور بہت زیادہ کلوز ہو چکی ہے. لہٰذا چائنا اور پاکستان کا اب پہلے سے زیادہ، وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہی بہت زیادہ تھی، آئرن بردر تھے، لیکن جو اپریل کے بعد نیا فیز شروع ہوا ہے وہ بہت خطرناک ہے. لہٰذا اب ہو کیا رہا ہے؟ اب جناب انہوں نے کوشش کی کہ اب انٹیلیجنس کے ذریعے یہ سارے کام کیے جائیں، اور وہ پکڑے گئے. اب ایک اور بات بتا دوں، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. پاکستان پہلے سے انفارمڈ تھا، پاکستان کے پاس انفارمیشن تھی. اور کچھ سال ایک پہلے کی بات بتا دوں کہ ایک نیٹ ورک پکڑا گیا تھا. یہ خبر آپ سے شیئر کر رہا ہوں. ایک نیٹ ورک پکڑا گیا تھا. انہوں نے اس نیٹ ورک کے مطابق 100 کسی ایک بندے کے ذریعے، میں زیادہ ڈیٹیل نہیں بتا رہا، کسی ایک بندے کے ذریعے 100 فون ایک خاص کمپنی کے، ٹھیک ہے جی، ایک خاص کمپنی کے 100 فون وہ دیے، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ، وہ بندہ کلٹیویٹ ہوا تھا، وہ اریسٹ ہے، گرفتار ہے، ہمارے پاس ہی ہے. اور اس کو 100 فون دیے. انہوں نے کہا جی کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، بس جو امپورٹنٹ لوگ ہیں ان کسی بھی طریقے سے یہ 100 فونز ان کو آپ دیں اور وہ استعمال کریں، بات ختم. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ پورے کا پورا جاسوس ہے. اس میں جو کچھ بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں اپنے فون میں، یہ سارے کا سارا ایک مین سرور ہے، ڈیٹا سرور، یہ سب کچھ وہاں جا رہا ہوتا ہے. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے. لہٰذا یہ پکڑا گیا تھا اور انفولڈ ہوا تھا. اور پھر اس کے بعد سے ہمارے ہاں یہ ہدایات دے دی گئی تھیں کہ جناب کسی قسم کی اس پہ آفیشیل، سیکرٹ، سینسٹیو کوئی گفتگو ان فونز پہ نہیں کرنی جو آپ کے نام پہ ہیں اور جو آپ استعمال کر رہے ہیں. اور اس لیے آپ بالکل وہ ایک 3510 3310 اس طرح کے ہوتے تھے فون، وہ فون استعمال کرنے ہیں. اور یہ چیز میں نے یہاں بھی دیکھی ہے، جو انٹیلیجنس کہہ رہا ہوں، غیر ملکی سفارت خانے ہیں یہاں پہ، وہاں پہ بھی میں نے بڑے اہم سفارتکاروں کو دیکھا ہے، وہ چھوٹا فون اپنے پاس رکھتے ہیں. وہ 3510 کہہ لیں، 3310 کہہ لیں، اس کیٹیگری کے چھوٹے فون وہ رکھتے ہیں اپنی پاکٹ میں، وہ استعمال کرتے ہیں. یہ مغربی ممالک کو بھی میں نے دیکھا ہے، ویسٹرن کنٹری، غیر ملکی جتنے بھی سفارت خانے ہیں اس بحث میں نہیں پڑتے کہ کون کون سے. غیر ملکی سفارت خانے، غیر ملکی سفارتکار یہ کام کرتے ہیں. لہٰذا پہلے ہی یہ بتا دیا گیا تھا. تو اب اس کے بعد مزید بتایا. پھر ISI نے جناب یہ بھی کھوج لگایا کہ ہمارا ان کا جو دشمن کا جو نشانہ تھا سائبر حملے کا، وہ کون کون، فوکس کہاں کہاں پہ تھا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا سارا ڈیٹا بھی محفوظ ہے اور کوئی ایسی شیئرنگ بھی نہیں ہوئی، کوئی لیک نہیں ہوا. اس کی ریزن یہ ہے کہ چیزیں کچھ پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ یہ ہے کہ چائنا اور ایران کے درمیان کیا چل رہا ہے، اور پاکستان اور چائنا کے آئندہ کا کیا پلان ہے، اور پھر یہ جو پولیٹیکل میپ جاری کیا اس کے پیچھے کیا کہانی ہے. اور وہ اس طریقے سے کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ جو ہیومن انٹیلیجنس ہے وہ ذرا کافی حد تک کم ہو چکی ہے. دہشت گردی کے جو نیٹ ورک ہیں وہ پکڑے جا چکے ہیں، ڈسمنٹل ہو چکے ہیں. تو اب
ایک ہی طریقہ رہ گیا تھا، وہ یہ والا تھا۔ تو یہ چیز چاہ رہی، اس کی اگلی بات بتا دوں کہ چائنا جو ہے اب جو وارن کیا گیا ہے، وارن یہ کیا ہے امریکن غیر ملکی ایجنسیوں نے بھی اور انڈیا نے بھی اس رپورٹ کے مطابق کہ جناب یہ ایک انتہائی زیادہ خطرے کی گھنٹی ہے، چائنا اور پاکستان کا اس قدر قریب ہو جانا، اور چائنا اور پاکستان جو ہیں دونوں کے جو حساس ادارے ہیں وہ بہت حد تک پہنچ چکے ہیں ہمارے سسٹمز کے اندر، اور اسی لیے 89 ویب سائٹس پہ پابندی لگائی انڈیا نے۔ تو یہ چیز، اور اس کے بعد کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ چائنا جو ہے وہ بدستور اپنی فورسز بھی بڑھا رہا ہے، اور ایون رافیل جو آئے ہیں ان کے پاس، اس کے بعد بھی چائنا کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے۔ تو یہ تھی جناب ایک اہم ترین خبر کہ میں نے کہا شیئر کر دوں، اور بریف یہ ہے کہ جناب بریف یہ ہے، بریف نوٹ جسے کہتے ہیں، وہ سمپل کہ جناب پاکستان اور چائنا دونوں ملے ہوئے ہیں۔ باقی میں اگلی ویڈیو میں آپ کو مزید کچھ چیزیں بتاؤں گا کہ معاملات اور کتنے سینسٹیو ہو چکے ہیں، اور پاکستان اور چائنا کہاں کہاں قابو نہیں آ رہے، اور ان دونوں کے قریب آنے کی تکلیف کس کس کو ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔